کرنے کے لیے گئے. 20 سال تک امام مالک کی خدمت میں رہے. اور عبد الرحمن بن القاسم فرماتے ہیں ان 20 سالوں میں مجھے میرے شیخ امام مالک نے 18 سال تک فکانا منہا 18 سنة فی تعلیم الادب. 18 سال تک امام مالک نے مجھے ادب سکھایا اور کچھ بھی نہیں پڑھایا. 18 سال کی مدت ادب سیکھنے پر لگائے. اب آخری 2 سال جو بچا ہے فرماتے ہیں امام مالک نے مجھے اس 2 سال میں علم پڑھایا. آخری 2 سال علم سیکھ کر کے عبد الرحمن کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے اپنے 2 سال جو کتابی علم سیکھنے پر لگائے وہ بھی ادب سیکھنے پر لگایا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. کیونکہ دین کا فہم، دین کی لذت، دین کا نور، دین کا کیف و سرور ہمیں جو ادب کے ذریعے سے ملا ہے وہ کتابی علموں کے ذریعے نہیں. سبحان اللہ. اصل دین ادب کے ذریعے سے ملتا ہے. ہمیں آپ بتائیں صحابہ کرام نے کون سی کتابیں پڑھی تھی؟ کون سی کتابیں پڑھی تھی اس وقت؟ کتابیں تو آج وجود میں آئی ہیں. تو صحابہ کرام نے ادب سیکھا تھا حضور سے اور قرآن کو پڑھا تھا حضور سے. یہی قرآن اور یہی ادب کے ذریعے پورا دین کا فہم، دین کا خلاصہ معلوم ہوتا ہے. اگر قرآن کی لذت، قرآن کی معرفت، قرآن کے انعامات سے بھی کوئی بندہ منور اور روشن ہونا چاہتا ہے تو اس قرآن کو ادب کے سانچے میں پڑھے گا تب قرآن کی روشنی اس کے قلب کو روشن کرے گا. یہ ادب ہوتا ہے، یہ ادب ہوتا ہے. میرے دوستو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ادب کو بیان کرتے ہوئے اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت کمینہ اور ذلیل کرنا چاہتا ہے، کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر 2 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ایک ادب کے اور دوسرا علم صالح کے. ادب اور علم دونوں ضروری ہیں. اگر آپ علم نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ کو فرائض ادا کرنے میں بہت دشواریاں پیدا ہوں. ادب کے سانچے میں ڈھل کر جو بندہ